ان میں پہلے یہ دیکھیں کہ وضو کرنا کہاں کہاں فرض ہے۔ پہلی چیز ایک نماز کے لیے وضو کرنا بھی فرض۔ دوسری چیز سجدہ تلاوت، قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں میرا؟ 14 سجدے، یہ واجب ہے۔ ایک اور سجدہ بھی ہے لیکن اسے وہ نفل کہا گیا ہے، کر لو چاہے نہ کرو، لیکن ویسے 14 سجدے یہ واجب ہے۔ تو تلاوت کا سجدہ کرنے کے لیے، قرآن عظیم چھونے کے لیے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے یہ موبائل والا قرآن پاک بغیر وضو کے بھی آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا قرآن پاک ہے نا، یہ جلد کے اندر جو ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک آپ نے کوئی ورق ایسا چڑھایا تھا یا کوئی غلاف ایسا چڑھایا ہے جو غلاف جدا ہو جاتا ہے، تو اگر جو غلاف جدا ہو جاتا ہے اس غلاف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا غلاف ہے جو بالکل ساتھ ہی اٹیچ رہتا ہے، اسے جھولی بھی کہتے ہیں، بالکل ہی ساتھ، یا آپ نے پلاسٹک کور چڑھایا ہوا ہے، بالکل ہی وہ ساتھ اٹیچ رہتا ہے، قرآن پاک کھولیں بند کریں وہ ساتھ ہی رہتا ہے، وہ اترتا نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یا جیسے یہ کہتے ہیں نا یہ جلد، یہ تو قرآن پاک نہیں ہے لیکن یہ قرآن پاک کے ساتھ ہی ہے، جہاں بھی قرآن پاک جائے گا یہ ساتھ ہی جانی ہے، جیسے یہ بھی جلد قرآن پاک کے حکم میں ہی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہے بالکل اور وہ جدا نہیں ہوتی، تو وہ قرآن پاک کے حکم ہے، اسے بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ اچھا، تو یہ تین چیزیں، نماز، سجدہ تلاوت اور قرآن عظیم کو ہاتھ لگانا، ان کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ آگے نمبر 4، طواف بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے میں نے یہیں سے جانا ہے، لاہور سے جو ہے نا احرام باندھ لینا، تو کیا یہیں سے میرا وضو فرض ہو جائے گا؟ تو نہیں، اگر وضو ایک مرتبہ تو کر لے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو خیر ہے، لیکن جب وہاں جا کر اب طواف شروع کرنا ہے، طواف کے لیے جو ہے نا وہ وضو کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ طواف سے پہلے جو ہے نا اگر وضو نہیں ہے آپ کا، یا وضو تھا لیکن ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ، لیکن طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا نا، 7 چکر جو آپ لگا رہے ہیں، چاہے وہ طواف عمرے کا ہے، حج کا ہے، یا ویسے ہی طواف کر رہے ہیں آپ، تو طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو طواف آپ نے مکمل نہیں کرنا، وہیں پر چھوڑ کر آگے جانا، آپ نے جا کر صحیح کے لیے بھی یہی حکم ہے، صحیح بھی وضو کر کے کر لیں۔ ہاں صحیح کا مجھے یاد نہیں، لیکن طواف کے لیے شروع کریں گے جہاں تک، ہاں جی، جہاں سے چھوڑا ہے نا، بالفرض 3 چکر ہوئے تھے، 2.5 چکر ہوئے تھے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے طواف۔ تو طواف بیت اللہ شریف کے لیے صحیح نا، ذرا دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ صحیح، لیکن وہ طواف کے لیے کہہ رہا ہے حدیث سے الطواف کالصلاۃ، یاد رہے گی بلا، 2 لفظ الطواف کالصلاۃ، کاف نہیں جا رہا، وہ کاف سنت ہے، طرح، تو نقطے والا، ہاں جی، جیسے کہ ہاں جی، کاف کتاب والا، صحیح میں سنت ہے، صحیح، صحیح میں سنت۔ چلو ہاں جی آگے چلو آ رہا ہے۔ بیت اللہ شریف کے لیے طواف جو ہوتا ہے اس کے لیے وضو کرنا یہ واجب ہے۔ لو جی، یہ 2 ہو گئے، وضو فرض اور وضو واجب۔ واجب بھی نا فرض کی طرح ہی ہوتا ہے، کیوں شیرو؟ جیسے وہ جو ہوتا ہے نا، یہ وطر واجب ہے، تو یہ وطر اور فرض اگرچہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن کہ یہ ان کی نا سزا ایک جیسی ہے، جس بندے نے نہ وہ وطر نہ ادا کیے تو جیسے فرضوں کی سزا ہے اسی طرح سے وطروں کی بھی سزا ہے، تو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ آگے غسل جنابت سے پہلے، غسل ٹوٹ گیا کسی کا تو غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا، اور جنابت سے ناپاک ہونے والی یا والا مرد کا بھی غسل ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے اور سونے سے پہلے، کھانے پینے اور سونے کے لیے وضو کرنا، یہ آگے آ رہا ہے کیا بلا سنت ہے، یعنی ویسے کسی نے وضو کے بغیر کھا پی لیا تو وہ گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، ثواب کیا ملے گا کہ اگر وہ غسل سے پہلے یہ وضو کر لیں اور کھانے پینے سونے سے پہلے بھی وضو کر لیں۔ اسی طرح یہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے تو نماز کے لیے تو وضو فرض ہے ہی، پھر کسی نے صرف زیارت کے لیے میں نے جانا ہے تو مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے، گنبد خضرا شریف کی زیارت کے لیے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، وضو ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وضو کریں تو زیادہ ثواب، وضو کے ساتھ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے آ گیا۔ تو طواف بیت اللہ وہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب اور سعی کے لیے وضو کرنا سنت۔ تو سنت اگر رہ جائے تو
وہ چیز تو ادا ہو جاتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. واجب رہ جائے تو وہ چیز ہی دوبارہ کرنی پڑتی ہے, وہ کام ہی دوبارہ حج کرنا. میں اب جب ہم صحیح کرتے ہیں نا صحیح تو ہے. کیونکہ وہ جب آئے ہوتے ہیں کہاں سے, پھر وضو کرنے کی جگہ, پھر حج طواف کیا وہ بھی اوپر والی چھت پہ, اگر ادھر وضو آپ کا ٹوٹ گیا نا تو بہت مسئلہ ہے, یعنی کہ وضو خانہ کی طرف جانا اور واپس پھر اوپر آنا بہت ہی مسئلہ ہے. ہاں نہیں وہ ضروری نہیں پھر واپس اسی جگہ پر ہی آئیں, لیکن ہے کہ مین صحیح کرنی ہے نا, صحیح ہاں جی صحیح کے لیے پھر ادھر ہی آنا پڑے. وہ طواف تو وضو کر کے ہے کرنا. تو مشکل ہی ہے لیکن ہے کہ ہاں وضو جی، کریں گے ثواب. تو پھر ثواب بھی انشاءاللہ. اس لیے فرمایا تھا نا کہ حج ہے ہی مشقت کا نام ہاں. حج میں, لیکن اب 4-5 دن ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہی کرنا ہے. کھانا کم کھانا. ٹھیک ہے, ہاں جی کھانا جو ہے نا کم کرنا. نہیں کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں. لیجیے آگے, سونے کے لیے سونے سے پہلے عام نے سونا ہے آپ نے, کوئی آپ کو غسل ٹوٹا نہیں ہے ویسے آپ نے سونا ہے. سونے کے لیے اور نیند سے بیدار ہونے پر, نیند سے جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوئے, آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی لیکن آپ نیند سے جب بھی اٹھیں تو پھر بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے, مستحب. اور زوجہ کے پاس جانے سے پہلے جب غصہ آ جائے اس وقت, اب غصہ بہت آ گیا بندے نے تو کھڑا تھا بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اور یا اس وقت کیا کر لے وضو کر لے, تو وضو کرنا یہ مستحب ہے. زبانی قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن شریف اوپر دیکھ کر پڑھنا ہے زبان. قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا فرض, لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھنا ہے زبانی یا ویسے لکھا ہوا ہے کہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب. اور دینی کتابیں چھونے کے لیے, دینی کتب ان کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب. لے جی اللہ تعالیٰ سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.